بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ اسٹوڈیو میں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز سب سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ۔ معاملہ پاکستان کی شہرت کا تھا۔ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا مذاق ہے۔ ملک کی دفاع کے لیے کوئی اپوزیشن یا حکومت نہیں، سب پاکستانی ہیں۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے جوائنٹ سیشن کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ تحریک انصاف جوائنٹ سیشن ہے، اس کو بائیکاٹ کر رہی ہے۔ نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ یہ کشمیر کا ایشو یوز کر کے تو پھر سے پینما کے ایشو پیچھے رہ جائے۔ کانٹا ایسا جو نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے۔ نریندر مودی نے اپنی ہی کابینہ کو سرجیکل سٹرائک پر بات کرنے سے منع کر دیا۔ عجیب پاکستان کو چھوڑیں، اروند کیجریوال، کانگریس اور دنیا بھر کو بھارت کیا جواب دے گا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اینٹی ایئرکرافٹ گنز، سینکڑوں راکٹ لانچر، دستی بم بے حساب، چھوٹے موٹے آٹومیٹک اسلحے کو گننے کے لیے کئی دن چاہیے۔ سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی، ایم کیو ایم کے گڑھ عزیز آباد سے اسلحے کا ذخیرہ برآمد، پولیس کے انکشافات ایسے کہ انگشت پدنداں۔ جی اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز آج کے جوائنٹ سیشن سے شامی صاحب موجود ہے۔ شامی صاحب، آج کا جوائنٹ سیشن وزیر اعظم صاحب نے کئی سوالات کے جواب بھی دے دیے بھرپور طریقے سے پارلیمنٹ کے ذریعے۔ پاکستان کی جانب سے پاکستان کا جو سٹانس ہے، ایک میسج چلا گیا نہ صرف بھارت کو بلکہ دنیا بھر کو۔ مجموعی امپیکٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا رہا؟ دیکھیے، جو اے پی سی ہوئی تھی جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک تھے، انہوں نے ایک یکجہتی کا پیغام تو دے دیا تھا۔ اب پارلیمنٹ کیونکہ سب سے بڑا ادارہ ہے کسی بھی قوم کا اور کسی بھی ملک کا، عوام کے منتخب نمائندے وہاں بیٹھتے ہیں، تو جب وہ اکٹھے ہوں گے، وہ یک زبان ہوں گے، تو پھر پوری دنیا میں اس کی اہمیت الگ ہوگی، دشمنوں کے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی۔ یہ سری نگر میں اس نے ایک نیا اعتماد دیا ہے اور پوری دنیا میں بھی بتا دیا ہے کہ قوم کے جو نمائندے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا خواہش ہے، وہ دنیا سے کیا توقع رکھ رہے ہیں اور اپنی قوم جو ہے اس کی کس طرح ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو خورشید شاہ صاحب جو قائد حزب اختلاف ہیں، انہوں نے بھی تقریر کی وزیر اعظم کی تقریر کے بعد، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی تقریر پوری دکھائی گئی، پی ٹی وی نے اس میں کوئی کٹائی نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری تجویز پر یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہماری تجویز پر، یعنی بلاول بھٹو نے کہا بعد میں کہ ہماری تجویز پر ہی اے پی سی جو تھی اس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ بہرحال تجویز اپوزیشن کو گیا، تجویز جو ہے کریڈٹ تجویز کا دے دیجئے، اور باقی تو یہ ہے کہ انہوں نے اچھی تجویز پیش کی، وزیر اعظم نے اسے قبول کیا، اور اگر عمران خان صاحب بھی موجود ہوتے اور ان کی پارٹی بھی موجود ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن بہرحال پھر بھی پارلیمنٹ ہے، اس کی بڑی تعداد وہاں موجود۔ مزید بڑھنے سے پہلے آج جو میاں نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس کے چند کلپس پلیز۔ پاکستان کا یہ پختہ موقف دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم خطے میں پائیدار امن چاہتے ہیں، ہم کشمیر سمیت تمام مسائل سنجیدہ، بامقصد اور نتیجہ خیز مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس سوچی سمجھی راہ پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے، لیکن امن کی اس خواہش کو ایک پروقار، باعزت اور خوددار قوم کی خواہش سمجھا جائے۔ عزت، وقار اور خودداری سے زندہ رہنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دھونس کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔
ہم وطن کی عزت حرمت کا قرض چکانے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ غربت کے خاتمے میں ہمارا مقابلہ ہو، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہمارا مقابلہ ہو، اگر ان کی خواہش یہ ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں اور ترقی و خوشحالی میں ہمارا مقابلہ ہو، تو یہ کام آگ، بارود اور خون کے کھیل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ جن کھیتوں میں بارود بویا جائے ان میں روزگار اور خوشحالی کے پھول نہیں کھلا کرتے۔ جن زمینوں کو ٹینکوں اور توپوں سے روندا جائے وہاں عوامی فلاح و بہبود کے چمن نہیں لہرایا کرتے۔ اگر آپ واقعی اس خطے کے عوام کی زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں تو اپنے قول اور فعل کا تضاد دور کیجیے۔ نہتے عوام کی آنکھیں تو چھروں کا نشانہ بنائی جا سکتی ہیں، لیکن تاریخ اور پوری انسانیت کو اندھا نہیں کیا جا سکتا۔ جی شامی صاحب، قول و فعل کے تضاد کو ختم کیا جائے۔ نہیں دیکھیے، وزیر اعظم نے ایک طرح سے جو وزیر اعظم مودی کی تقریر تھی کیرالہ کی، جس میں انہوں نے پاکستانی عوام کو ایڈریس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے آئیے مقابلہ کریں بھوک کو ختم کرنے کے میدان میں، آئیے مقابلہ کریں صحت کو کی سہولتوں کو بہتر کرنے میں، تعلیم کی سہولتوں کو بہتر، اس کا انہوں نے جواب دے دیا اور کہا ہے کہ اگر اس میدان میں آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پھر قول اور فعل کا تضاد ختم کریں۔ پھر کشمیر جو ہے وہاں جو آپ آگ بو رہے ہیں، بارود بو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یہ پھر دوڑ شروع نہیں ہوگی جو آپ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے، اور پاکستان دیکھیے مودی صاحب جو ہیں اور وزیر اگر وہ اس دوڑ کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو چاہتا ہے خود۔ نواز شریف صاحب 1990 میں، 92 میں، 93 میں بار بار یہ باتیں دہرایا کرتے تھے کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے میدان میں، تو یہ تو بہت اچھا اور صحت مند مقابلہ ہوگا۔ اور جب قیام پاکستان جو اس کی جو مطالبہ تھا، اس کی جو بنیاد تھی وہ بھی یہی تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ایک مسلم سوسائٹی جو ہے ہم اپنے آئیڈیلز کے مطابق، اپنے اقدار کے مطابق اس میں ترقی کریں گے اور یہ ذات پات سے، رنگ کے اور مذہب کے تعصب سے ایک پاک سوسائٹی ہوگی اور دنیا کے سامنے ایک اپنا نمونہ پیش کریں گے۔ اور یہ اس لیے ہم نے کوئی لڑنے جھگڑنے کے لیے، دیکھیں جب تقسیم ہوئی ہے، دو ملک بنے ہیں تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے بنے ہیں، جھگڑا شروع کرنے کے لیے نہیں بنے۔ اسی لیے قائد اعظم نے جب بات کہی کہ امریکہ پوچھا گیا پاکستان بننے سے پہلے کہ انڈیا کے اور پاکستان کے درمیان تعلقات کیسے ہوں گے، انہوں نے کہا یہ امریکہ اور کینیڈا کے تعلقات ہوں گے۔ یعنی ہمیں یہ معلوم تھا کہ بھارت کے مقابلے میں ہم ایک چھوٹا ملک ہوں گے آبادی کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، لیکن آزاد ہوں گے۔ ہم آزادی، کینیڈا جو ہے ایک چھوٹا ملک ہے امریکہ کے مقابلے میں، لیکن اپنے فیصلے خود کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو ہمارا جو مقابلہ ہے وہ ہونا ہی ان میدانوں میں تھا۔ یہ تو بھارت ہے جس نے ہمیں ایک دوسری طرف دھکیل دیا اور پہلا یعنی آغاز جو ہے اس بات سے کیا کہ پاکستان کے حصے کے جو پیسے تھے روک لیے، ہتھیار روک لیے، جو برطانوی حکومت کی وراثت میں سے جو کچھ ہمیں ملنا تھا اسے روکا۔ گاندھی جی کو مرن برت کی دھمکی دینی پڑی اور مطالبہ کرنا پڑا کہ آپ پاکستان کے حصے کے پیسے اس کو دیں، خود اپنی حکومت کو، اپنی حکومت کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا۔ اس وقت بھی ان کے ریزرو ایسٹس میں ہیں، اور یہ جو ہے نہیں، پھر اس کے بعد وہ رقم جو ہے ادا ہوئی۔ اور پھر جب دیکھیے آج خورشید شاہ صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا جوناگڑھ جو ہے اس کے دیوان تھے، اس کے جو والی تھے، جو اس کے حاکم تھے، انہوں نے پاکستان میں کے ساتھ الحاق کر لیا، لیکن بھارت نے وہاں قبضہ کر لیا کہہ کے کہ وہاں ہندو اکثریت ہے۔ اور جب یہاں کشمیر میں یہ خود وعدہ کیا کہ جو یہاں کی مسلمان اکثریت ہے اس لیے یہ خود فیصلہ کرے گی، اور وہ آج تک ماننے کو تیار نہیں۔ اور نظام حیدرآباد جو تھے وہ اپنی ریاست کو آزاد رکھنا چاہتے تھے، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ وہاں پولیس ایکشن کیا، پولیس ایکشن کہتے ہیں، لیکن در حقیقت فوج گئی پولیس کے لبادے میں اور وہاں ہزاروں لوگ مارے گئے، ان کی عزتیں یعنی لوٹی گئی مسلمان عورتوں کی۔ اور وہ پھر اس کے بعد تحقیقات ہوئی،
رپورٹ ہوئی جو ظلم و ستم کی وہ اس کو دبا لیا گیا. مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں ان کی اور پنڈت نہرو کی گفتگو موجود ہے, انہوں نے دبا لیا اس رپورٹ کو, اور کئی سال کے بعد وہ منظر عام پر آئی ہے, اور بھارتی حکومت جو ہے اور بھارتی فوج جو ہے اس کے اس ظلم و ستم کی کہانی سناتی ہے جو حیدرآباد میں روا رکھا گیا, اور اسی طرح کشمیر کا مسئلہ پیدا کیا گیا. تو بنیادی بات یہ مسئلہ بھارت کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ وقت گزرے گا, کشمیر کو لوگ بھولتے چلے جائیں گے اور کشمیری جو ہیں ان پر قبضہ جو ہے برقرار رہے گا. لیکن یہ وقت نے ثابت کر دیا یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے جس میں ایک زمانے میں گلگت بلتستان بھی شامل تھا, تو گلگت بلتستان پر کیونکہ مہاراجہ کشمیر کا قبضہ جو تھا وہ غاصبانہ سمجھتے تھے گلگت اور بلتستان کے لوگ, اس لیے انہوں نے پاکستان بنتے ہی بغاوت کر دی خود, اور وہاں جو مہاراجہ کا نمائندہ تھا اس کو بھگا دیا اور پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا, اور حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بناؤ. یہ بڑی ایک حیرت انگیز کہانی ہے تاریخ کی. تو گلگت اور بلتستان اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی تقدیر جوڑی, اور جب مقبوضہ کشمیر میں جب بغاوت ہوئی, عوام کی بغاوت ہوئی, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ کشمیر جو آزاد کشمیر یہ جو علاقہ ہے یہ بھارتی قبضے سے چھڑا لیا گیا. اور اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ بھارت کا جو منصوبہ تھا پورے کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کا, وہ ہمارے سرفروشوں نے ناکام بنایا 1948 میں, اپنا خون دے کر. اور آزاد کشمیر جو ہے آپ دیکھیے اگر یہ بھی اس مقبوضہ کشمیر کا حصہ ہوتا اور یہ بھارت جو ہے وہ اس پہ قابض ہوتا تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. یعنی بھارت پہلے دن سے ہی پاکستان کو تسلیم کرنے اور پاکستان کے رائٹس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا. بھارت کا جغرافیہ, یعنی پاکستان کا اور بھارت کا جغرافیہ کیا ہوتا تھا اس کا تصور جی بالکل. خورشید شاہ صاحب نے بھی آج بات کی اور کچھ مشورے بھی دیے, انہوں نے کیا کیا کہا. بہرحال مورلیس یہی تھا کہ وہ تائید کر رہے تھے اس سیشن کی تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی جانب سے پوری دنیا کو ایک ہی میسج آئے. خورشید شاہ صاحب نے کس طرح کے مشورے دیے وزیر اعظم کو اپنے خطاب میں, اسی پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے پڑھیں گے شامی صاحب کی جانب. شامی صاحب بریک سے پہلے آپ کشمیر کی ہسٹری اور بھارت کے غاصبانہ قبضے کے حوالے سے بتا رہے تھے. اگر مقبوضہ کشمیر پورے کا پورا بھارتی منصوبے کے مطابق حصہ بن جاتا بھارت کا, اور وہاں کے عوام جو ہیں اور ہمارے قبائلی اور ہمارے لوگ جو بغاوت نہ کرتے, تو آزاد کشمیر جو ہے اس کو ہمارے یعنی اس آزاد نہ ہوتا انڈیا کے چنگل سے, تو آپ دیکھیے جغرافیہ کیا ہوتا. خیبر پختونخوا جسے ہم آج کہتے ہیں, اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے, اس کی سرحدیں براہ راست انڈیا سے مل جاتی. بالکل. چین کے ساتھ ہماری ہمسائیگی ختم ہو جاتی. بالکل گلگت کے تھرو ہے, گلگت بلتستان جو ہے جی بالکل اس کے ذریعے ہماری چین کے ساتھ ہمسائیگی ہے, اس کا شاید اور زمینی رابطہ ہے ہمارا. بالکل وہ رابطہ نہ ہوتا موجود. اور خیبر پختونخوا جو ہے اس میں اس وقت سب سے بڑی اینٹی پاکستان تحریک موجود تھی, کانگریس بڑی مضبوط تھی. 1946 کے انتخابات میں خان عبد الغفار خان اور ان کے ڈاکٹر عبد الجبار خان وہ الیکشن جیتے تھے. ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں وہ وہاں وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, اور وہ تو ریفرنڈم ہوا جب 1946 میں, اور براہ راست لوگوں سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ, تو لوگوں نے براہ راست ووٹ دیا پاکستان کو, اس طرح پاکستان کا حصہ بنا. تو وہاں کانگریس بہت مضبوط تھی, خدائی خدمت گار بہت مضبوط تھے. اس طریقے سے اگر بھارت کی سرحدیں وہ خیبر پختونخوا سے مل جاتی اور براہ راست بھارت جو ہے وہ وہاں دخیل ہوتا اور سازشیں کرتا بیٹھ کے, صحیح, اور تو بنگلہ دیش بننے سے پہلے یہاں وہ اپنے جوہر دکھا چکا ہوتا. لیکن اللہ کی جو مشیت ہے اس کے مطابق جو آزاد کشمیر ہے اور گلگت اور بلتستان ہے, انہوں نے دیوار چین کھڑی کر دی
भारत के अज़ाइम के खिलाफ। जी। और आज भारत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से दूर है, और भारत की और चीन जो है उस भारत की ख्वाहिशात के अलग पाकिस्तान का हमसाया है। शारा कराकुरम तामीर हुई जी, जी, और आज सी पैक की बात हो रही है, दीवार चीन मजीद बुलंद हो गई। दीवार चीन मजीद बुलंद हो गई, और पाकिस्तान गवादर जो है वो लिंक हो रहा है चाइना के साथ, और इस तरीके से एक बड़ी शाहराह जो है तामीर हो रही है, जो खुशहाली की और दोस्ती की शाहराह होगी, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छी खबरें लेके आएगी। तो ये बिल्कुल इस खत्ते का नक्शा बदल गया, और अब जो इंडिया है वहां के जो दानिश्वर हैं वो ये चौंके हैं इस बात पर, कसमसा रहे हैं, कसमसा रहे हैं कि चीन जो है वो भी कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर के अवाम को सपोर्ट कर सकता है। अब पाकिस्तान को कश्मीर में जाकर नहीं लड़ना, कश्मीर के लोग खुद अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और हमारी अखलाकी इमदाद उनको हासिल होगी, और वो भारत को दिन में तारे नजर आएंगे। बिल्कुल, बुरहान वानी के बाद तो वाकई तारे ही नजर आ रहे हैं। और अगर वो ये तैयार नहीं होगा इस मसले को हल करने पर, तो फिर उसके घर घर में मसला पैदा होगा। ठीक है शामी साहब, खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने आज वज़ीर आज़म की तकरीर पर कुछ तनकीद भी, कुछ मशवरे भी दिए। आइए पहले वो सुन लें जरा। नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टर की स्पीच बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मगर जो इंसान उस वक्त उस स्पीच में हिंदुस्तान को एक्सपोज करना था, कहना था, जब वो कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, पाकिस्तान उसमें इंटरवीन कर रहा है, तो कहा जा सकता था, क्या नाम था उसका, बोश वानी या कोई समथिंग, कलभूषण वानी, यादव, ऐसे ऐसे नाम इसाकदार होता तो जल्दी आ जाता। तो उसका जिक्र करते, वहां उसकी बात करते कि ये क्या है, ये तो सामने सबसे बड़ा सबूत है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, सूबा है, फेडरेशन का हिस्सा है। आप जो गिलगित बल्चिस्तान की बात की है मोदी ने, उनको एक्सपोज करते, ये बातें भी दुनिया को बताई जाती, ये कहा जाता कश्मीर के साथ, क्योंकि कश्मीर के साथ ये सारी चीजें हिंदुस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है, हिंदुस्तान अपना हक समझता है। मिस्टर स्पीकर, ये रिकॉर्ड की बात है, हमें दुनिया को बताना चाहिए। हमारे पास तो वजीर खारजा ही नहीं है, 2 वजीर एडवाइजर्स हैं, अब उनमें से सीनियर एडवाइजर कौन है? कभी एपीसी में तारिक फातमी बैठे हैं, यहाँ पे जवाब हमें सरताज अजीज साहब नजर नहीं आ रहे, सरताज अजीज है ना, यहाँ के लिए सरताज अजीज है और दूसरी जगहों के लिए तारिक फातमी साहब है। अब फॉरेन ऑफिस फंस गई है, 2 मुल्कों में सारी सर वो, ये मैं कहता हूँ 2 लोगों में मुर्गी हराम, ये बात मैं सॉरी, 2 लोगों में मुर्गी हराम। अब 2 चेहरे का तनाव होता है ना मिस्टर स्पीकर, तनाव होता है, बात करने का स्टाइल होता है। मियाँ साहब अब इस उम्र में वो जज्बात कहाँ से लाएंगे? नेचुरली उम्र के हिसाब से अब हम में वो बात नहीं है जो जोश में, बचपन में जोश था, जो मियाँ साहब 30 के होंगे या 40 के होंगे, 50 के होंगे, वो जोश था, तो आज वो जोश नहीं होगा नेचुरली। मगर हालात कभी कभी ऐसे होते हैं जिसमें जोश भी, तासरात भी इस स्पीच को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, ये नेचुरल होती है। ख्वाजा आसिफ बोले न बोले कुछ, थोड़ी देर उठ के खड़ा होता है, ऐसे जोश में बोलता है उसकी बात को उतना बड़ा वजन मिल जाता है, अखबारें हेडलाइन लगा देती हैं। बड़ा फर्क पड़ता है मिस्टर स्पीकर,
फेस एक्सप्रेशन का बड़ा फर्क पड़ता है। ये आपने मांगा था तो मैंने कर रखवा दिया। नहीं, मेहरबानी आपकी, आप पहले करते ना ये बंदोबस्त। आप पहले मांग लेते तो मिल जाता। मियाँ साहब ये बड़ी तब्दीली आ जाएगी। मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी ऑफर दी है खतरनाक टाइम पे। कहता है मैं इधर आ जाता हूँ, आप उधर आ जाओ। मेरे लीडर भी बैठे हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या सौदेबाजी हो रही है, इसलिए मैं रिस्क लेने के लिए कभी तैयार आप नहीं। फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे शाह साहब? तो इन्होंने अपने खिताब सुना, अपोजिशन लीडर का तरदीद थी, ताईद थी, और शामी साहब इस स्पीच को कैसे देखते हैं इसी पर बात कर लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शामी साहब, कुलभूषण यादव का जिक्र नहीं किया अक़वाम मुत्तहिदा की स्पीच में, और मुस्तकिल वज़ीर ख़ारजा होना चाहिए। शाह साहब की तकरीर बहुत अच्छी थी, लेकिन देखिए उन्होंने जो उनका वज़ीर आज़म को ज़रा ज़ोरदार तरीके से बोलना चाहिए था, कुलभूषण यादव का जिक्र करना चाहिए था, हालांकि वो खुद उसका नाम भूल गए और वानी के नाम के साथ। ये बड़ा अफसोस हुआ मुझे। ये बाद गलतियाँ ऐसी होती हैं इस फॉरम पे जो गुनाह कबीरा के ज़िम्मन में आती हैं, तो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब हुआ है उनसे। इस मामले में उनको बड़ी एहतियात की ज़रूरत थी, लेकिन बहरहाल गलती हो जाती फिर तो। कल अब ये देखिए, बहुत से लोगों की राय ये थी कि बलूचिस्तान का जिक्र वहाँ नहीं करना चाहिए, इस मसले को इतना हाईलाइट हमें नहीं करना चाहिए। इससे हम इंडिया का काम जो है आसान कर रहे हैं, और कश्मीर पर फोकस रहना चाहिए, उसी की बात करनी चाहिए। इससे पहले शहरी रहमान साहब भी इसी तरह की गुफ्तगू कर चुकी हैं, लेकिन उनसे इख्तलाफ करने वाले भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात भी हमारा गलत तासुर है कि हम कोई बहुत उछल कूद करके रगे फाड़ कर बोलेंगे तो असर ज्यादा होगा। वहाँ कोई रेसलिंग का मुकाबला नहीं हो रहा, और जो तकरीरें वहाँ बहुत जोरदार तरीके से की गई हैं, उनके जो नताइज निकले हैं वो भी हमारे सामने हैं। भुट्टो साहब का जिक्र बार बार उन्होंने किया, और वो कह रहे थे उन्होंने एटमी प्रोग्राम का आगाज किया, लेकिन पाया तकमील तक उसे जनरल ज़ियाउल हक ने पहुंचाया, और फिर धमाके करने की सआदत नवाज शरीफ साहब के हिस्से में आई। और ये तीनों हजरात जो हैं उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन अपनी जगह मौजूद है। अब वो बार बार कहते भुट्टो साहब ने जो तकरीरें की और 1000 साल तक लड़ेंगे, और उसका नतीजा क्या निकला? और क्या हम अपने फिर जो उन्होंने जोश में आके पोलैंड की करारदाद फाड़ दी 1971 में, फिर उसके नतीजे में सरेंडर हमने देखा ना, जंगबंदी की बजाय। तो ये तकरीर अपने असलूब है, कोई ठहरे हुए लहजे में करे या एक कोई बहुत पुरजोर अंदाज में करे, बात में वजन होना चाहिए, दलील में वजन होना चाहिए। और कायदे आज़म की जितनी तकरीरें आप सुनते हैं, उनके यहाँ आपको उस तरीके से वो जज्बात उस तरह नजर नहीं आते। वो ठहरे हुए लहजे में गुफ्तगू करते थे, लेकिन उनकी बात और उनकी दलील असर करती थी। तो बहरहाल ये तनकीद शाह साहब के हम ख्याल भी मौजूद हैं, और उससे इख्तलाफ करने वाले भी मौजूद हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई वजीर खारजा मुकर्रर होना चाहिए, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम है, फिर उनको खौफुदा मौलाना फजलुर रहमान बैठे नाराज ना हो जाए, तो मुल्ला का लफ्ज़ फिर उन्होंने मुहावरे से निकालने की कोशिश की, हालांकि वो मुहावरा है, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। भाई अगर उन्होंने सरताज अजीज साहब हैं, तारक फातमी साहब हैं, वो वजीर के दर्जे के मुशीर हैं, ये वजीर मुमलकत के दर्जे के हैं। लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने कहा वजीर खारजा होना चाहिए। बहुत से लोगों की राय यही है कि वजीर खारजा एक इंडिपेंडेंट मुकर्रर होना चाहिए। लेकिन भुट्टो साहब का जब जिक्र कर रहे थे वो, तो उनको ये मालूम है कि याद रहा कि नहीं रहा कि भुट्टो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कोई वजीर खारजा मुकर्रर नहीं किया। वो खुद वजीर खारजा रहे, और अजीज अहमद उनके वजीर मुमलकत थे, खारजा अमूर के, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट रखा उन्होंने, चार्ज उन्होंने अपने पास ही रखा। बल्कि आज तो इसाक डार साहब का भी नाम दे दिया। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वजीर खारजा, चार्ज उनके पास है, कलमदान उनके पास है वजारत खारजा का। तो अब अगर हो सकता है कि भुट्टो साहब की एक बात उनको ये पसंद आ गई हो। अच्छा। और देखिए बाकी जो इसाक डार साहब बड़े अच्छे वजीर खारजा हो सकते हैं, कई दूसरे और दोस्त भी मौजूद हैं, लेकिन एक ज़माने में तो देखिए सरताज अजीज साहब वज़ीर ख़जाना थे। फिर जब वो आपको पता है वो एटमी धमाके के बाद वो डॉलर अकाउंट जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज के वो फ्रीज किए गए, तो उसके बाद फिर उनसे वो कलमदान वापस लिया गया।
یہ قرض چکاؤ قرض ملک بچاؤ قرض چکاؤ والا وہ بات کی بات ہے, وہ بات کا مسئلہ ہے. تو اصل میں تو وہ جو پیسے موجود تھے وہاں وہ ان کو فریز کر لیا گیا تھا اوورسیز پاکستانی کے ڈپازٹ. تو بہرحال یہ تقریر جو ہے اوورال انہوں نے وہی بات کہی جو وزیر اعظم نے کہی. کشمیر کے مسئلے پہ ہم سب ایک ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ اس مسئلے پہ ہم سیاست نہیں کریں گے. اور اس پہ جو عمران خان صاحب آج نہیں گئے اور ان کی جماعت نہیں گئی تو اس پر بہت تنقید ہوئی ہے. اس پر پیپلز پارٹی نے بھی تنقید کی ہے, اس پر ان کی سراج الحق صاحب جو ہیں ان کے اتحادی ہیں ان کی طرف سے بھی تنقید ہوئی ہے. اور میں نے یعنی خبریں تو یہ آئی ہیں کہ خود ان کی پارٹی میں بھی جو اجلاس تھا اس پارٹی کا, اس میں بڑا اختلاف رائے شدید تھا اس معاملے میں, اور بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہ کیا جائے. لیکن خان صاحب کی اپنی رائے ہے اور انہیں اس کے مطابق کام کر دیا. بہرحال پارلیمنٹ میں تو نہیں آئے وہ, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر پر ان کی رائے کوئی دوسری ہے. رائے وہی ہے جو وہاں ظاہر کی گئی, اور پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر بھی وہ یہی آواز جو ہے ان کی طرف سے بلند کی. پارلیمنٹ سے مجموعی طور پر میسج ایک ہی گیا ہے, میسج سب کا ایک ہے. کوئی پارلیمنٹ کے اندر ہو باہر ہو, پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے, اور ان کو اس کا حق جو ہے وہ دلانے کا عہد کر رہی ہے. اور اسی لیے کل جو ہمارا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم مرے نہیں جا رہے بھارت سے مذاکرات کے لیے. پہلے وہاں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں بند کریں, مقبوضہ کشمیر میں امن بحال ہو, اس کے بعد کو مذاکرات کی بات ہوگی. اس طرح تو بات نہیں ہو سکتی کہ آپ قتل کر رہے ہوں, آپ نے خون کی ہولی کھیل رہے ہوں ہمارے بھائیوں کی کے خون سے, اور اس کے بعد ہم کہیں کہ آئیے مذاکرات کی میز بچھاتے ہیں. تو مذاکرات کی میز اس طرح اچھا شامی صاحب, ایک اور معاملہ بھی ہے سرحد پار سے, یہ اب دوبارہ سے کھلتا جا رہا ہے, بلکہ مزید کھلتا جا رہا ہے کہ مودی صاحب نے اپنی کیبنٹ سے بات کی اور ان کے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سرجیکل سٹرائک پر مزید گفتگو نہیں ہوگی, ایک سرٹن پیمانے تک اس کو ڈسکس کیا جا سکے. سرجیکل سٹرائک جو ہے جی یہ بڑی دلچسپ بات ہے. انہوں نے کوئی گولہ باری کر دی وہاں اور اس کو کہا کہ سرجیکل سٹرائکس کی ہیں. تو سرجیکل سٹرائک کے سلسلے میں بریگیڈیئر حامد سعید صاحب جو ہمارے بڑے دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور دانشور ہیں, ان سے میری بات ہوئی تھی کہ وہ ہم اس پہ بات کریں گے ان سے. سر ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آج مودی صاحب کی طرف سے کہا گیا اپنی کیبنٹ کو کہ بھئی سرجیکل سٹرائک کی بات چیت ختم کر دیں, تو آپ یہ تو ہمیں سمجھائیے کہ یہ سرجیکل سٹرائک ہیں کیا, اور پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی, پاکستان کے اندر یہ انڈیا نے یہ پروپیگنڈا جھوٹ کیوں کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائک کو ملٹری ٹرمینالوجی کو مستند قسم کی نہیں ہے, یہ وضع کردہ ٹرمینالوجی ہے. ٹھیک, مراد ان کی یہ ہے کہ بغیر باقاعدہ اعلان جنگ کیے, بغیر سفارتی تعلقات کو توڑے ہوئے آپ ایک سرپرائز ایکشن کریں کسی علاقے میں اکراس دی بارڈر کے دشمن کے علاقے میں گھس کے, ٹھیک, وہاں پہ آ کے کوئی ایسا تخریبی کارروائی کریں, فوجی حملہ کریں جس سے کہ پاکستان کو تکلیف پہنچے اور اس کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے. اور یہ ان کے بقول یہ نتیجہ ہوگا اس طرح کی پیونیٹیو ایکشن ہے کہ پاکستان نے ایسی حرکت کی تو ہم نے اس کو مزہ چکھانے کے لیے ہم نے بارڈر کراس کر کے مختصر پیریڈ میں کچھ کارروائی ڈالی اور وہاں سے وڈرا کر لیا. ہمارا مقصد کسی کی زمین کو قابو کرنا نہیں ہے, نہ وہاں پہ قابض ہونا ہے, بلکہ اسے مزہ چکھانا تھا. اس کی ابتدا ہوئی تھی ممبئی اٹیکس کے بعد 2001 میں. اس کے بعد کئی ڈاکٹرین انڈیا نے بنائے, اور اس میں مختصراً میں اگر یہ بتا دوں کہ انڈیا جب موبلائز کرتا تھا تو اس کو 3 ہفتے کم از کم ٹائم لگتا تھا بارڈرز تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک, تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ بہت لمبا وقت ہے اور اس دوران میں انٹرنیشنل فورسز انٹروین کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ایکشن نہیں لے سکتے بر وقت, تو اس لیے جو ہمارے فارورڈ ٹروپس ہیں جو ہولڈنگ فارمیشن یا دفاعی ذمہ داری والی جو کورز ہیں 7, ان کو لمیٹڈ اٹیک کی بھی کیپیبلٹی پرووائڈ کی جائے. ٹھیک, تاکہ وہ پیونیٹیو ایکشن خود اپنے طور پہ لے سکیں, اور جلدی سے لے سکیں. ہاں, جلدی سے لے سکیں, اس سے پہلے کہ ہماری نقل و حرکت جو ہے دیکھنے میں آئے, اور اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل فورسز وہ درمیان میں انٹروین کر سکیں. اس کے لیے انہوں نے اپنے جو ہولڈنگ فارمیشن یا جو دفاعی ذمہ داری والی 7 کورز ہیں, ٹھیک, ان کو حملہ آور ہونے کی اہلیت بھی دے دی. ٹھیک, اور اس میں ٹینکس دے دیے, آرمرڈ ڈویژنز کے بیچ میں سے کچھ آرمرڈ وہیکلز دے دیے, اور توپ خانہ بھرپور انداز میں ان کو دیا کہ یہ
اس سے پہلے کہ دشمن چونک جائے یہ فوراً حملہ کریں گی, شدید ضرب لگائیں گی یہ فورسز, اور پھر وہاں سے وڈرا کر جائیں گی. یہ تھا ان کا کانسیپٹ جس کو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا نام دیا. نہیں, کولڈ سٹارٹ کہیں گے اس کو یا سرجیکل کہیں گے؟ جی یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے, یہ سرجیکل ہے؟ نہیں, یہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے اسی کی جو آف شوٹ ہے وہ سرجیکل سٹرائک ہے, یا سرجیکل سٹرائک جو ہے اس کو کرنے کے لیے ہی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن جو ہے وہ انوینٹ کیا گیا. ٹھیک, تو مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے, اور اس کے لیے جو چیز ان کو پریونٹ کرنے والی ہے, اب دیکھیں کہ اگر وہ دشمن آپ کے علاقے میں خدا نخواستہ, یعنی آپ سمجھتے ہیں جو دشمن ہے وہ ہمارے علاقے میں گھسنے کی جرت نہیں کر سکتا کہ ہم نے ایسا اپنا دفاعی انتظام کر لیا ہے. صرف یوں نہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ماہ پہلے جنرل رحیل شریف صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر مخاطب کیا تھا, وہ ایڈریس کر رہے تھے کسی جگہ گیدرنگ کو, تو انہوں نے کہا کولڈ سٹارٹ ہو یا ہارٹ سٹارٹ ہو, جو بھی آنا ہے لے آئے, ہم سب کے لیے تیار ہیں. یہ بڑا ریویلنگ قسم کا انکشاف تھا, کیونکہ اس میں جو انہوں نے بیان کرنے کی یہ کوشش کی تھی کہ اگر تمہارا خیال ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر کسی جگہ آپریشن کر کے واپس چلے جائیں گے, تو اس کو اپنے ذہن سے احمقانہ خیالات کو نکال دو, کیونکہ ہم ویسے تو نیوکلیئر ویپن استعمال کرنے کے حق میں نہیں ہیں, لیکن اگر آپ ایسا کام کرو گے تو ہم اتنے چھوٹے ہتھیار تو استعمال کر سکتے ہیں جن کا دائرہ اثر محدود ہو, اور اس میں آپ کی جو دارانداز ہوئی فورسز ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائیں. تو یہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے, لیکن امپلیکیشن مضمرات اس بیان کے یہی تھے کہ اب تم آتے ہو تو ایسے پھر بچ کے نہیں جاؤ گے, کیونکہ ہمارے پاس اس کا مداوع ہم نے کر رکھا ہے. تو اس میں ایک شعر میں جاتے جاتے عرض ضرور کروں گا کہ یہ بھارت کا جو اقدام ہے یا اس کی جو سوچ ہے یہ بھی انتہائی احمقانہ اور بچگانہ ہے, 2 ریزنز کی وجہ سے. کہ ملکی سطح کے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ آپ آئے گلی ڈنڈا کھیل رہے اور اچانک لڑ پڑے اور گریبان سے پکڑ لیا. یہاں اول و آخر مذاکرات کی میز ہی سجتی ہے, شروع میں بھی آخر میں بھی. اور اس میں اگر آپ وہ بقول فیض کا میں ایک شعر کی تحریف پیش کرنے لگا ہوں, بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصفی, کسے وکیل کرے کس سے منصفی چاہیں, تو میں بولوں گا بنا ہے ہندوستان مدعی بھی منصفی. اگر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ فلاں جگہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے لیے ذمہ دار پاکستان ہے, اور بغیر کوئی حقائق کی تصدیق کیے اب 24 گھنٹے کے اندر سرجیکل سٹرائک کر گزریں, تو پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں, کچھ بھی ہو فیصلے ہمیشہ ٹیبل پہ ہی ہوتے ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یہاں پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی کی, جہاں اسلحے کی ایک بہت بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے. یہ کیسا منظر ہے اور یہ آنے والے وقت میں کیا اس کی پیش قدمی ہو سکتی ہے جو کی گئی ہے, اور اس سے کیا نتائج اسپیشلی کراچی کے اندر مرکز ہو سکتے ہیں, اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی سے اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ پکڑا گیا ہے. ڈیٹیل اتنی ہے کہ اس کو بتانے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگ سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. لیکن پہلے شامی صاحب یہ بتائیے گا, آج عائشہ صدیقہ صاحب نے اپنے کالم میں کچھ لکھا ہے کہ 200 میٹر تک اندر آ گئی تھی بھارتی فوج, اور یہ کیا ہے؟ وہ ان سے پوچھا جانا چاہیے وہ وہاں کیسے گئی تھی, ان کا ذریعہ کیا ہے اطلاع کا. جو بات بھارتی فوج اب ڈس اون کرتی جا رہی ہے, مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ سرجیکل سٹرائک کی بات نہ کریں, یہ عائشہ صدیقہ کو الہام کہاں سے ہو گیا, ان سے یہ پوچھنا چاہیے. اور کل اگر وہ مل گئی ہمیں تو ہم ان سے ضرور معلوم کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے بہت نامور مصور ہیں اسلم کمال, انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ یہ جو ہمارے فوجی رہنما اور ہمارے سیاسی رہنما جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیں گے اور اور اپنے دفاع جو ہمارا مضبوط ہے اور ہمارے, تو ان کو انشاءاللہ کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ اتنا ضروری ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ آپ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں, اور یہ ایک بہت ضروری بات ہے. فوجی ہمارے قائدین بھی سن لیں اور سیاسی قائدین بھی سن لیں. ایک بات. دوسرے ہمارے رحمان میمن صاحب ہیں, آسپاک لینگویج سینٹر ہے فیصل ٹاؤن لاہور میں, ان کے بھائی جو ہیں وہ ندیم ڈھیڈی انتقال کر گئے سعودی عرب میں, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے.
اور ہمارے جو صدیق الفاروق صاحب ہیں جی جی جو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کے متروکہ وقف املاک بورڈ کے سربراہ ہیں، بہت دیانتدار اور بڑے یعنی ایک اپنے سیدھے ناک کی سیدھ پہ چلنے والے بڑے ایک مؤثر شخص ہیں، اور انہیں بڑی خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، قبضہ گروپوں سے زمینیں واگزار کرائی ہیں۔ ان کے جوان سال بیٹے علی فاروق جو ہیں وہ انتقال کر گئے، اور 25 سال کی ان کی عمر تھی، بینکر تھے، سوئے ہوئے تھے، باڈی بلڈنگ کا شوق تھا، اور بہت سے اسٹیرائڈز اور دوسری چیزیں استعمال کرتے تھے۔ حرکت قلب بند ہوئی ہے اور سوتے سوتے انتقال کر گئے۔ یہ بڑا سانحہ ہے جو ان کو اٹھانا پڑا، اور ہم اس میں ان کے غم میں شریک ہیں، اور نیک بندے جو اللہ کے ہیں وہ آزمائش بھی کی گھڑی ہے ان کے لیے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نوجوان کی مغفرت کرے اور ان کو صبر دے، اور یہ بھی ایک ہماری طرف سے ان کو یہ حرف تعزیت پہنچے۔ اب آپ آ جائیں کراچی میں۔ جی بالکل، کراچی میں بلال نصیر جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اسلحے کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی۔ کچھ اس طرح ہے کہ شاید کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا اسلحہ نہیں پکڑا گیا، 84 RPG راکٹس، 9 RPG راکٹ لانچر، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بلال آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ پانی کے ٹینک سے پکڑا گیا۔ جی جی بالکل، حضرت بلال صاحب تفصیل بتائیے۔ جی بالکل شامی صاحب، یہ ایک زیر زمین پانی کا ٹینک تھا جس میں 12 بائی 12 کا ایک کمرہ بنایا گیا تھا، اس میں بلب لگا ہوا تھا، پنکھے تھے، اور وہاں پر یہ بڑی مقدار میں جو گولیاں ہیں اور اسلحہ موجود تھا، جو کہ 8 سے 10 مہینے قبل پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہاں پر لایا گیا تھا اور وقتاً فوقتاً یہاں لاتے رہے ہیں۔ یہ ایک کافی بڑا ذخیرہ ہے جس کو تحویل میں لیا ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ یہ کراچی کے اندر محرم الحرام اور سیکورٹی فورسز سے لڑائی کے لیے یہاں لایا گیا تھا، جس میں بھارتی ساختہ اسلحہ ہے اور نیٹو کا جو سامان جو کراچی کے اندر چھینا گیا ہے مختلف ماڑی پور اور اطراف کے علاقوں سے، وہ والا اسلحہ بھی یہاں سے ملا ہے۔ تو اس کے حوالے سے فورنزک ٹیسٹ کروائیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ پتہ لگایا جا سکے کہ کراچی میں کن کن بڑی وارداتوں کے اندر یہ تخریب کاری کا سامان جو ہے وہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ جی، یہ عزیز آباد کا علاقہ ہے جو MQM کا گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جی بالکل عزیز آباد کا علاقہ ہے، 90 کے قریب لال قلعہ گراؤنڈ ہے جو کہ MQM کا کافی وہاں پہ ہوتے رہے ہیں، جلسے ہوتے رہے ہیں۔ اس کے بالکل عقب میں یہ گھر موجود تھا جس کے پانی کے ٹینک سے یہ جو اسلحہ ہے وہ ملا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے وہ ایک سیاسی جماعت کے لندن ساؤتھ افریقہ کے را نیٹ ورک کا اسلحہ ہے جو کہ کراچی میں حال ہی میں منتقل کیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے تحقیقات کریں گے کہ را کے کتنے کارندے اس وقت بھی سیاسی جماعت۔ جی بالکل، اس اسلحے کے حوالے سے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو اسلحہ ہے 8 سے 10 کروڑ مالیت کا اسلحہ ہے، اور 3 منی ٹرک، 2 پولیس موبائلز میں یہ اسلحہ بھر کر لایا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں RPG راکٹس تھے، لائٹ مشین گن تھی، 3 اینٹی ایئر کرافٹ گن تھیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ کافی بڑی مقدار میں یہاں پہ اسلحہ چھپایا گیا تھا، کوئی اہم کام کرنا تھا دہشت گردوں نے۔ جی، یہ گھر جو ہے کس کی ملکیت ہے اور آج کل اس میں کون رہ رہا تھا؟ شامی صاحب، یہ گھر اس وقت بند ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک یہ ایک شخص نے کرائے پہ لیا ہوا تھا، لیکن 3 سے 4 سال سے یہ گھر بند تھا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس کے مالک کا کچھ نہیں پتا۔ پولیس حکام نے رابطہ کیا ہے متعلقہ حکام سے کہ اس کے گھر کی مالیت پتہ چلائی جا سکے۔ اس وقت وہاں پر پولیس کا پہرا ہے، اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ جو اس کا مالک ہے اس نے کرائے پر کس کو دیا، اس حوالے سے تفصیلات لے کے اسے بھی پکڑا جائے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ بلال نصیر۔ آپ دیکھیے گا کراچی میں یعنی یہ تو ایک ذخیرہ پکڑا گیا نا، ابھی خدا معلوم اتنے کتنے ذخیرے موجود ہیں۔ ہر روز ٹارگٹ کلر پکڑے جا رہے ہیں، ہر روز اسلحہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اسلحہ پکڑا جاتا ہے، اور پھر لوگ اعتراف، ابھی تو وہ ایک ملزم نے اعتراف کیا حکیم سعید کے قتل میں ملوث ہونے کا عدالت میں کھڑے ہو کر۔ تو ایک جو افراتفری برپا تھی، جو قیامت کا سما تھا یہاں، آپ بتائیے کہ یہ کون سی سیاست تھی، کس طرح کی سیاست تھی، اور جو لوگ اس سب کا ارتکاب کر رہے تھے ان کے اہداف کیا تھے؟ ہم سب 3 ٹرک، اور یہ تو ابھی ایک ذخیرہ ہے، اور یہ لوگ کیا کرنا چاہتے تھے، اور کراچی میں کس طرح ایک آگ جو ہے اور خون کی کا دریا جو ہے وہ بہانا چاہتے تھے، اسے گرم کرنا چاہتے تھے۔ تو بہرحال ہماری جو ایجنسیز ہیں، جو ہماری پولیس ہے، جو رینجرز ہیں، ان کو یہ اس کی داد دی جانی چاہیے کہ کتنی چوکسی سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح اتنی چوکسی سے کام نہ کر رہے ہوتے تو خدا معلوم کتنی تباہی جو ہے اس شہر پہ نازل ہو چکی ہوتی۔
یعنی بہرحال اتنی بڑی کھیپ جس میں کچھ اسلحہ ایسا ہے کہ جو شاید کسی انسان پہ استعمال نہ ہو، بڑی بڑی عمارتوں اور ایک خاص پیرائے پہ تباہی مچانے کے لیے ہو. ہاں کیا کیا تباہی ہو سکتی ہے اس سے. بالکل وہ جنگ لگتا ہے کہ کوئی جنگ کا سامان ہے اور جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی. اچھا آصف زرداری صاحب نے بھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی بڑے ریلیکس ہیں، اور ابھی پتہ چلا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ جلد پاکستانی کوئی اچھی خوشخبری سنیں، پاکستان میں کوئی اچھی خوشخبری آنے والی ہے. پتہ نہیں کیا خوشخبری آنے والی ہے. یعنی ہم معلوم ہے کہ حکومت جو ہے اب ان کی اس کو رخصت ہوتے دیکھ رہے ہیں وہ، یا حکومت کو مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا بلاول بھٹو جو ہیں ان کو مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کمزور ہوتا دیکھ رہے ہیں. یہی ہے نا. کہہ رہے جلد کارکنوں کے درمیان بھی ہوں گا. ہاں تو اس کا مطلب واپس آئیں گے. تو چلیے چشمے ماں روشن دل ماں شاد. یعنی ایک ہفتہ پہلے تک جو آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا اس وقت تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے بھی دیکھیے تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں. ہو سکتا ہے دھار انہوں نے دیکھ لی ہو. ویسے دھار تو تلوار کی بھی ہوتی ہے. اچھا سر، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.